الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس کا نصف ہم سے الوداع ہو چکا ہے، ہم اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور اپنے اعمال کے ذریعے سے اور رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات اور رمضان المبارک سے متعلق جتنی فضیلتیں، برکتیں، اہمیتیں اور برتری اس مہینے کے لیے وارد ہوئی ہے، اس سے کس قدر فیضیاب ہوئے ہیں، یا تو اس کو ہم جانتے ہیں یا پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکت مہینہ ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، ہم سے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ علیہ السلام جب خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے خلاف عادت چند کلمات سنے جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس انداز سے ذکر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے سوال کرنے پر فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر میں نے آمین کہا۔ جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان کی اس بددعا کے جواب میں فرمایا آمین۔ اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں وہ ان کی خدمت اور فرما برداری کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے تو میرے اور آپ کے آقا انعامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب یہ روایت بہت ساری کتب احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے، اس کے رجال اور راوی سارے کے سارے صحیح الاسناد ہیں، معتبر ہیں۔ اب اس روایت کے اندر 3 مضامین کو بیان کیا ہے۔ ایک رمضان المبارک کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ آج کی اس نشست کے اندر چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اب ہم نے اس روایت کی روشنی کے اندر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس قدر اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے ذریعے اللہ کو راضی کر پائے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر انقلاب آیا؟ کیا ہماری نمازوں کا، ہماری عبادات اور وہ دین اسلام کے ضروری احکامات جو ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے ان کے اندر کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سابقہ رمضانوں کی طرح صبح کو ہم نے کھانا کھا لیا، شام کو ہم نے افطار کر لیا، تو یہ روزہ بظاہر تو روزہ لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین کو جیسا روزہ مطلوب ہے جس کے ذریعے سے ہماری روحانی تربیت ہو، کیا ہم اپنی زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال یا جس کی جتنی زندگی گزری ہے، ہم 30 سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، 20 سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، 50 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا تو سمجھیے روزے دار تو ہم تھے، لیکن جو مقبولیت کا ایک معیار رکھا گیا ہے روزے کا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ آقا انعامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے گا۔ یعنی اپنی اس سال کی
یا اس سے پہلے کی، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جتنے گناہ کیے ان کی معافی کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ فرمایا من صام ایمانا، کہ اس اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھا کہ اللہ رب العالمین کا حکم اور اللہ کی طرف سے فرض کردہ یہ روزہ میری بھلائی، میری تربیت اور میری بخشش کا اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، اس بات کا دل سے اقرار کریں۔ من صام ایمانا، اس پر ایمان رکھے، واحتسابا، اور اس روزے کے اوپر اللہ جو اجر عطا فرمائے گا، اور پھر جو روزے کے تقاضے ہیں، جو ضروریات روزہ ہیں، اس کے اوپر کھرا اترا یا نہیں، وہ کیسے کہ روزے کی حالت کے اندر زبان کو اسی انداز سے چلایا جیسا شریعت کے اندر زبان کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم نے زبان کو استعمال کرنے کا، زبان کے چلانے کا، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے استعمال کرنے کی عملی تعلیم جو دی ہے، کیا وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ایام رمضان کے گزرے ہیں اس اعتبار سے چلی یا نہیں چلی؟ یا صبح سے روزہ بھی رکھا ہے، سب کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، لغویات پک رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں زبان سے کر رہے ہیں۔ من صام ایمانا و احتسابا، زبان کا احتساب، کانوں کا احتساب، کیا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سابقہ ایام کی طرح فحش گانے، گندی گندی باتیں، گناہ والی باتیں، غیبت، کیا وہ سارے کے سارا مردود کلام اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی سنتا رہا ہے؟ آنکھیں کہ جس سے یا تو اللہ کا کلام پڑھنا تھا، پیار محبت سے ماں باپ کو دیکھنا تھا، رشتہ داروں کو دیکھنا تھا، اولاد کو دیکھنا تھا، غیر محرم سے نظریں چرانی تھی، حلال کا ادراک کرنا تھا، حرام کو دیکھنا تھا اور اس سے بچنا تھا، کیا آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے ان رمضان کے ایام کے اندر احتساب کیا؟ اگر کیا تو من صام ایمانا و احتسابا اس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو یہ ایک قسم کی ضمانت دی گئی ہے، اس ضمانت کا وہ مصداق بن گیا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا فلسفہ بیان فرما دیا کہ رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ تقوی والی زندگی گزار کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر کے اللہ سے اپنی بخشش کا پروانہ رمضان کے آخر میں لے لے۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ چنانچہ بہت سارے روزے دار روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ غیبتیں بھی کر رہے ہیں، وہ لغو کلام بھی کر رہے ہیں، وہ آنکھوں سے
ہر وہ گناہ کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، تو کیا انہیں وہ پروانہ اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی جس کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر آمین کر کے ہمیں بددعا دی ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک دین فطرت کے ماننے والے ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، دین حق کے ماننے والے ہیں، رشد و ہدایت کے پیروکار ہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے ایک ضابطہ، ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ اس کے لیے کبھی نماز کا حکم ہے، کبھی روزے کا حکم ہے، کبھی زکوٰۃ کا حکم ہے، کبھی حج کا حکم ہے، کبھی قربانی کا حکم ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا تعلق دین برحق سے ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام کا تقاضا، نماز پڑھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا ہے، لیکن کام ہمارے چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو وہی ہیں جن سے نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی، تو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزاری، دین اسلام کو ترک کر کے زندگی گزاری، ہم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی دین تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جن مشترکہ عبادات کی دعوت دی، ان عبادات میں رمضان المبارک بھی شامل ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کوئی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ رمضان المبارک کے اندر صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں، بلکہ دوسرے کو روزہ افطار کروانا، دوسرے کو کھلانا، یہ بھی عبادت قرار دیا ہے۔ یعنی غمخواری کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے۔ ہماری بخشش کا پروانہ اللہ کی طرف سے جاری ہے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے اہل ایمان ہیں کہ جو اس مبارک مہینے کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کر کے، رمضان المبارک کے روزوں کو حق ادا کر کے اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنی روحانی تربیت کریں۔ جیسے ہماری زندگی کے سابقہ رمضان گزرے ہیں، ان تمام رمضانوں کے مقابلے میں یہ رمضان ہماری تربیت کا ذریعہ بن جائے، تاکہ جب ہم یہ رمضان المبارک گزار چکے، رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد ہماری روح کو رمضان کا صدمہ محسوس ہو، عبادات کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اظہار و قربانی کے ذریعے سے
ہم نے جو اللہ کا تقرب حاصل کیا تھا، جو روحانی سکون حاصل کیا تھا، جو روحانی کیفیات ہمیں ملی تھی، تاکہ وہ ہمیں اس کی کمی محسوس ہو، تاکہ رمضان کے چلے جانے کے بعد ہمارا ہاتھ محسوس کرے کہ مجھے رمضان کے مہینے کے اندر کن پابندیوں کے اندر رکھ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق چلایا گیا، لہذا پورے 11 مہینے ہمارا ہاتھ اسی رمضان کی روحانی تربیت کے اوپر کام کرے گا۔ ہماری آنکھیں پورے 30 دن کے اندر اس قدر تربیت یافتہ ہو جائیں کہ اگر ہمارے سامنے کسی بہن بیٹی کی، کسی غیر محرم کی تصویر آ جائے یا ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری نگاہیں جھک جائیں، ہماری نگاہیں پھر جائیں، اور ہمارے کانوں کے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہمارے کانوں سے ٹکرائے کہ جس کا سننا نہ اللہ کو پسند ہو، نہ دین اسلام میں اس کی گنجائش ہو، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو اس کے اندر، تو ہمارے کان فوراً اس بات سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ ہماری زبان رمضان المبارک کے 30 دنوں کے اندر اس قدر اللہ کی فرما برداری، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، عبادات کے ذریعے سے روحانی بن جائے کہ اگر ہم کسی ایسی محفل کے اندر ہوں کہ جہاں پر غیبتیں چل رہی ہوں تو ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت فوراً سورہ مجادلہ کی یاد آ جائے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کہ جب تم 3 سرگوشیاں کر رہے ہوں، الا ہوا رابعہم، تو اس وقت چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، جب تم 5 باتیں کر رہے ہوں تو چھٹا اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی اس مجلس کی وہ لغویات، وہ ناشائستہ باتیں، وہ بیہودہ کلام، اس سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے اور اپنی زبان کو بھی اس کے اندر استعمال ہونے سے بچا لے۔ رمضان کا یہی فلسفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اس نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ ہماری ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں۔ ہماری رمضان کی تلاوت، ذکر و اذکار، ہمارا صدقہ، ہماری وہ بھلائی کی باتیں، وہ ساری نوٹ ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جائے گا، سب کے شیاطین چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر ہمارا دنیا کے جمیلوں کے اندر لگ کر وہ رمضان میں کی گئی کمائی کے ضیاع کا کہیں ذریعہ نہ بن جائیں، اور ہم رمضان میں جو کچھ کما کر ہم نے جمع کیا تھا اور وہ چند ہی لمحوں کے اندر ضائع نہ ہو جائے، اور وہ ساری کی ساری باتیں لکھی گئی ہوں، اور جب کل اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہماری برائیوں کا جو دفتر ہے وہ پلڑا، وہ بھاری ہو جائے، اور جو نیکیاں ہیں وہ ہمیں کم پڑ جائیں۔ تو یہ رمضان کا پیغام ہے، اور یہی رمضان المبارک سے چاہا جا رہا ہے، اور یہی رمضان المبارک ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ تو دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کے فلسفہ اور رمضان کے اندر حاصل ہونے والی وہ تمام برکات اور وہ خیریں، اللہ ہمیں ان سے فیضیاب فرمائے، اور زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔